الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک اقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اسلام کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیا مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، تو آگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چھوٹی سی آیت پر حق اور سچ والی گفتگو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کر ہم سب بھائیوں کو ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میرے نہایتی واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور نہایتی واجب الاحترام طلباء کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، نہایتی ادب و احترام کے ساتھ بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ توبہ، تو آپ کے سامنے میں نے ایک چھوٹی سی آیا مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مفہوم یہ ہوا، معنی یہ ہوا۔ تفسیر کے اندر دیکھا جائے تو کافی وقت چاہیے، تو وقت کی قلت کی وجہ سے مختصری مگر جامع۔ تو اس آیت کا مطلب کہ جس نے گناہ کیا وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی دریافت کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ یہاں پہ ایک نقطہ عزیزان گرامی قدر کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اور گناہ کا ارادہ کرنا بھی ایک گناہ ہے، پہلا گناہ یہ، اور پھر اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ دوسرا گناہ۔ اور طلباء کے اندر اور بعض معاملات ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اپنے دوست احباب کو بتاتے ہیں، یہ تیسرا گناہ ہے۔ تو لہذا پہلا گناہ ہم نے ارادہ کیا، اور دوسرا گناہ ہم اس ارادے کو پایہ تکمیل تک لے کے پہنچے، اور تیسرا گناہ جب ہم نے وہ گناہ کیا تو ہم نے اپنے دوست احباب کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کے اندر وہ گناہ کو ظاہر کیا کہ ہم نے یہ گناہ کیا۔ یہ تین گناہ ہو گئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ارادہ کرے تو اس سے فوراً رجوع کرے، اس کو خیال آئے، اس کا ایمان یہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی طلب کرے، اور شیطان سے محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اگر وہ نہیں رہ سکتا، اگر اس نے گناہ کیا تو پھر اس کو چاہیے پھر بھی توبہ کرے اور سکوت اختیار کرے، یہ نہیں کہ وہ گناہ کرے اور اپنے دوستوں کو بتلائے۔ حضرت اور دیکھا جائے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، اب اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مغفرت ہے یا نہیں ہے، وہ اس گمان میں رہتے ہیں اور ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ توبہ نہیں کرتے۔ تو لہذا ان کے لیے حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے پہلے لوگوں میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، اور پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی درخواست کرنی چاہیے۔ تو وہ اس کو جب اس شخص نے اپنا معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا، بیان کیا، تو لوگوں نے اس شخص کو ایک عالم کے پاس بھیجا۔ تو وہ جب چلتا چلتا اس عالم کے پاس پہنچا تو اس عالم نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اس شخص نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ پہلے 99 گناہ کیے اس نے قتل کیے، اب اس نے 100 پورے قتل کر دیے۔
اب وہ جب لوگوں کے پاس آیا، لوگوں کو اس نے سارا اپنا معاملہ بیان کیا، اپنا قصہ سارا ان کے سامنے رکھا۔ لوگوں نے پھر ایک عالم کی بتایا، ایک عابد کا بتایا، اللہ کے بندہ کا بتایا۔ اور جب وہ چلتا چلتا اس بندے کے پاس پہنچا، اس علم والے کے پاس پہنچا، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، تو یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو معافی طلب تو کر، اللہ تعالیٰ کا دست حق تمہاری اوپر ایسے رحمت کے سائے کی طرح آ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ تو چلا جا فلاں بستی میں، تو وہاں نیک لوگوں میں اپنا شمار کر، اور جو پیچھے تیرے آباء و اجداد ہیں، دوست احباب ہیں، جن لوگوں سے پہلے تیرا رابطہ تھا، ان سے منقطع کر دے۔ تو جب وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، سفر کرنا چاہا اور اس نے کیا، تو بستی کے قریب پہنچنے سے پہلے، قریب پہنچ چکا تھا، غالباً اس دور میں، آج کے دور میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ لگا لیں، 2 کا لگا لیں، 3 کا لگا لیں، اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، تو اس شخص کو موت آ گئی۔ جب موت آئی تو فرشتے آ گئے، ادھر جہنم کے بھی آ گئے اور جنت کے بھی آ گئے۔ یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، اس حدیث کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ تو جب موت آئی تو جنت کے بھی فرشتے حاضر ہوئے اور جہنم کے بھی فرشتے حاضر ہوئے۔ اب جنت والے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کی ہے، لہذا یہ توبہ کے ارادے سے آ رہا تھا، تو ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ جہنم والے کہتے ہیں توبہ کے ارادے سے آ رہا تھا، توبہ کی تو نہیں ہے۔ مقام تو اس بستی تک اس عالم نے بتایا کہ فلاں بستی میں جا، نیک لوگوں میں اپنا شمار کر اور نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کر، تب تیری وہاں جا کے توبہ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو وہ جہنم والے کہتے ہیں نہ تو یہ بستی تک پہنچا، نہ نیک لوگوں میں اپنا شمار کیا، اور نہ ہی ان کی مجلس میں بیٹھا، اور نہ ہی توبہ کی۔ اب اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنا شان قدرت سے ایک فرشتے کو، ایک شخص، ایک آدمی کی شکل بنا کر دنیا میں بھیجا۔ وہ جب آپس میں جھگڑا کر رہے تو وہ شخص، وہ فرشتہ، حالانہ کہ وہ فرشتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو ایک آدمی کی شکل اختیار کی، اور وہ جب ان کے پاس سے گزرا تو وہ دونوں، جہنم والے اور جنت والے، دونوں نے ان کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ جو فیصلہ فرمائے گا ہم دونوں کو منظور ہوگا۔ تو جب انہوں نے اپنا قصہ ان کے سامنے رکھا تو اس شخص نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ سفر کو ناپا جائے، جو اس نے سفر کر لیا ہے اس کو بھی ناپا جائے، اور جو کرنا ہے، جو باقی ہے، اس کو بھی ناپا جائے۔ اب جب انہوں نے سفر کو ناپا تو جو توبہ کا سفر تھا وہ زیادہ تھا، تو اسی وقت فیصلہ فرما دیا کہ لہذا اسے جنت والے فرشتے لے جائیں۔ تو یہاں سے ہمارا اتنا ایمان کمزور نہیں ہے کہ وہ بستی تک پہنچے اور لوگوں میں شمار ہو اور لوگوں کے اندر وہ گفتگو کرے اور اپنے آباء و اجداد کو چھوڑے، تو یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ کر لیا تھا وہاں سے ادھر توبہ کرنے کا، وہاں سے چل پڑا تھا، تو توبہ تو اس کی اسی وقت قبول ہوگی تھی۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ ایسے پھیلا لیتا ہے کہ کوئی ہے جس نے رات کو گناہ کیا ہو اور وہ توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور وہ میرے دست حق کے سائے اور رحمتوں والے حق کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے۔ اور پھر جب دن گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ ایسے پھیلا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے دن کو گناہ کیے ہوں تو اس کو ٹائم نہ ملا ہو، رات کو آئے، میرے پاس آئے، مجھ سے توبہ دریافت کرے اور معافی دریافت کرے، تو میں اس کی معافی کو، توبہ کو قبول فرماؤں اور اس کو اپنے دست حق اور رحمتوں والے حق کے سائے کے نیچے رکھ لوں۔ یہ تھی میری مختصر سی حاضری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔